کسی مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ہم نے خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو، بھائی بن کے رہا کرو۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں بغض اور کینہ ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کرتے۔ مجھے 7 سال سے خارش کی بیماری ہے، میرا بھائی علاج بھی کرائیں، اور سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ اسی نیت سے ہر نماز کے بعد پئیں بھی اور اس کو اسی خارش کی جگہ پر لگائیں بھی، اللہ شفا دے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے صلاۃ التسبیح کی نیت کی، 3 رکعتیں میں نے پوری کی، چوتھی رکعت میں 15 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر بھول کے رکوع کر لیا، پھر آخری قاعدے میں تسبیح کر کے سجدہ کر کے نماز پوری کی، ہو گئی نماز۔ کیونکہ یہ نفلی عبادات ہیں، اس میں توسع ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کا اسلام آباد ہسپتال میں سر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ فضیلت الحتیم فی الکعبہ لأن جانب الحتیم تقریباً 7 اذرع من الجدار هذا كان من داخل الكعبة، لیکن لما نقص المال عند قریش انهم صغروا العمارة واخرجوا هذا في الخارج، فبذلك من صلى في الحتیم كأنه صلى في جوف الكعبة۔ بھائی منڈی میں اگر دم کا گوشت فروخت ہوتا ہے، فروخت کرنا بھی حرام ہے اور خریدنا بھی حرام ہے، اور آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک بکرا مثلاً 400 کا ہے اور وہ 200 میں بیچ رہے ہیں، صاف بات ہے کہ دم کا ہے، لہذا بالکل نہیں لینا چاہیے۔ نماز پڑھاتے ہیں، کرسی میں بیٹھے سجدہ ٹیبل پہ کرتے ہیں، نماز مقتدی ہو جائے، نماز تو ہو جائے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ نماز پڑھائے جو معذور نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اور عالم نہیں ہے، کوئی اور صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو وہ پڑھا سکتے۔ ہمارے ملک میں کل خوانی اور جمعرات میں جو اشیاء تقسیم ہوتی ہیں یہ بالکل حرام ہے، خالص بدعت ہے، اس کا پکانا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ 10 محرم کے نام پہ سبیلیں جو لگاتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا ناجائز ہے، اور خود عقل کریں۔ ادھر کہتے ہیں کہ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، اور ادھر یہ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہو ان کی شہادت پر۔ عید میلاد النبی کیوں ناجائز ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تو ناجائز ہے؟
شریعت کا معنی کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی کے بعد خلفائے راشدین اور اہل بیت نے عید میلاد نہیں منائی، صاف بات ہے کہ بدعت ہے. کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں عصر کی نماز کا وقت مثلین ہے، یہاں پر مثل اول میں ادا کی جاتی ہے. فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ گو عرب کے علاقوں میں اوقات جو ہیں وہ ہمارے حنفی اوقات کے مطابق عصر کا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں حرم کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بالکل جماعت کے ساتھ پڑھیں. اگر چند دن ہم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے علماء نے مجلس عمل کے نام پہ اتحاد قائم کیا، اچھا کیا ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ باتیں تم اپنے علماء سے پوچھا کرو جن کا سیاست سے تعلق. ہمارا الحمدللہ نہ سیاست سے تعلق ہے نہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے. جب سیاست کے مسائل ہوں تو اس وقت لازمی بات ہے کہ اتحاد کے لیے تمام جماعتوں کو ملایا جاتا ہے. اب ختم نبوت کے مسئلے پر خود دیکھ لیں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کہ جس کا جیسا خطیب جو ہے تقریباً ہند و پاک میں پھر پیدا نہیں ہوا، اللہ نے ان کو جو خطابت عطا فرمائی تھی کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. انہوں نے ختم نبوت کے لیے قادیانیت اور مرزائیت سے جنگ لڑنے کے لیے تمام جماعتوں کو ملایا ہوا تھا. بریلویوں سے مولانا ابوالحسنات جیسا آدمی ان کے ساتھ تھے، شیعہ سے شمسی ان کے ساتھ تھے، اسی طریقے سے اور مولانا عبدالحامد بدایونی ساتھ تھے، یعنی بریلوی بھی ساتھ تھے، شیعہ بھی ساتھ تھے، چونکہ تمام کے نزدیک اصل دشمن کا مقابلہ کرنا تھا. تو اس لیے اگر اس قسم کے اتحاد ہوتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا ہے. ہر بلکہ بعض اوقات تو عجیب واقعات آ جاتے ہیں. 12 ربیع الاول کی رات تھی اور یہ سب جیل میں تھے، تو مولانا ابوالحسنات نے اور بریلوی علماء نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہم تو ہر حال میں آج رات میلاد منائیں گے. تو اب سپرنٹنڈنٹ جیل سے پوچھ لیتے ہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا، میں بارکیں کھول دیتا ہوں، آپ سین میں جلسہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کوئی نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، میری نوکری کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اس کا فکر نہ کریں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ بھی شریک ہوں گے؟ فرمایا ہاں بھائی، کیوں نہیں شریک ہوں گے؟ کیوں؟ اگر انکار کرتے تو اتحاد ٹوٹ جاتا نا. تو آپ نے کہا بھائی شریک ہوں گے. اب ان علماء نے، بریلوی علماء نے سوچا کہ اگر ہم اپنی تقریریں پہلے کر لیں اور بخاری ہمارے بعد تقریر کرے تو ہماری تقریروں میں پانی پھیر دے گا. وہ تو خطیب اعظم ہے نا. اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری تقریر پہلے کر لے، ہم بعد میں کریں گے. انہوں نے عطا اللہ شاہ سے کہا کہ حضرت فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ پہلے تقریر کریں گے، بعد میں ہمارے بڑے کریں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں. تو عشاء کی نماز کے بعد جو وہاں نعت خواں تھے وہ نعتیں پڑھتے رہے، جو قاری تھے وہ قرآن پڑھتے رہے.
تقریباً 10 بجے شاہ جی نے تقریر شروع کی. سیرت النبی پہ آپ نے تقریر کی، صبح کی اذان ہو گئی. لوگ ایسے بدہوش ہوئے، ان کو ہوش ہی نہیں رہا. صبح کی نماز پڑھائی. مولانا ابوالحسنات نے کہا شاہ جی آپ نے چالاکی کر لینا، ہمیں بھی لازمی پڑھنے دیا. انہوں نے کہا تو میں نے کوئی گلسنگی پڑھی تھی، میں نے بھی حضور کی سیرت بیان کی ہے نا. تو اس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تم کیوں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں، تمام دینی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، تمام شیعہ بریلوی سارے اکٹھے ہو جائیں، اس ملک میں بے دینی کو نہ آنے. اگر ملک میں ایک دفعہ بے دینی داخل ہو گئی نا تو تباہی کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہنود و یہود کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی میرا ایمان ہے، اگر دینی جماعتیں متفق ہوں اور ان کا ایک کینڈیڈیٹ ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں شکست دے سکتی. وہ بے دین تو اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ تمہارے مولوی 8 اٹھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے. یہ 10-10 ہزار ووٹ لے، 80 ہزار ووٹ کیا، وہ 11,000 ووٹ لے کے جیت جاتا ہے. یہ دعا کرو اللہ ان کو توفیق دے. ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہیں.